بات بزنس پہ آج ہونی ہے. بزنس کی ڈیفینیشن سب سے پہلے جاننا چاہوں گی, اور پاکستان کیا بزنس مین پروڈیوس کر رہے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے اس میں ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ بزنس جون سا ہے اس کا ٹرینڈ یہاں پر کتنا ہے. اچھا, ہمیں ماننا پڑے گا کہ ہم بہت سا پڑھانے کے باوجود بچوں کو ہم لوگ ابھی تک ایجوکیشن میں بزنس اور بزنس کی امپورٹنس کو نہیں بتا سکے. ٹھیک, سب سے بڑا ستم اور سب سے بڑا اس کا ثبوت بھی دیکھیں, ہمارے ملک میں 4.25 لاکھ بچہ بزنس گریجویٹ پاس آؤٹ ہو رہا ہے. 4.25 لاکھ بچہ بزنس کی ڈگری لے کے نکلتا ہے لیکن بزنس نہیں کر رہا. اس کے پیچھے 2 وجوہات ہیں نجف. ایک تو یہ کہ ہماری گورنمنٹ اور ہمارا جو سسٹم ہے وہ اتنا بزنس مین کے فیور میں نہیں ہے, حق میں نہیں ہے. اچھا, امپورٹ بڑا کچھ ہو جاتا ہے لیکن بیچارہ انڈسٹری والا, بزنس والا جونس ہے وہ مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ یا تو سرمایہ لے کے کہیں اور نکل جائے, ٹھیک ہے, یا کہہ لیجئے کہ اس کو کوئی سٹیٹ فیور فیل نہیں ہوتی. یہ جب سٹیٹ کی طرف سے فیور فیل نہیں ہوتی تو وہ بدزن ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جس سے بدرجہ بہتر ہے. آپ کو پتا ہے کہ 1.5-2 سال پہلے جب پراپرٹی پہ ٹیکس لگا, لوگوں کے پاس کرنے کو کام ہی صرف ایک تھا کہ پراپرٹی میں انویسٹ کر دو, پراپرٹی مہنگی ہو جائے گی, پراپرٹی پراپرٹی پراپرٹی. ہمارے ملک میں مینوفیکچر نہیں ہو رہی چیزیں اتنی, ہمارے ملک میں بزنس کے ٹرینڈز نہیں ہیں, ہم انکریج نہیں کر رہے, ہم نئے انٹرپرینیورز کو انکریج نہیں کر رہے. اور جب آپ انٹرپرینیورشپ کو انکریج نہیں کریں گے, بزنس کو انکریج نہیں کریں گے اور آپ امید کریں گے کہ ملک بدلے گا, لوگ بدلیں گے, تو بالکل نہیں بدلے گا. دوسری طرف آ جاتے ہیں ایجوکیشن سسٹم. ہمارا تعلیم کا نظام اپنا کاروبار کرنے کو انکریج نہیں کر رہا. اچھا, اس کو بالکل انکریج نہیں کیا جاتا. ہر بندہ جاب مائنڈ سیٹ پہ. آپ آج چلے جائیں کسی یونیورسٹی میں وزٹ کیجئے اور یونیورسٹی میں جا کے ڈھونڈیے کتنے لوگ ہیں جو کنونسڈ ہیں کہ ہم نے اپنا کاروبار کرنا ہے. آپ کو ایک بھی نہیں ملے گا. بالکل ٹھیک. اچھا, ایم بی اے کی بات کیجئے تو یونیورسٹی سے بہت سے لوگ ایم بی اے کر کے نکلتے ہیں, یوتھ نکلتے ہیں, لیکن ان کو سینس نہیں ہوتی. بزنس سینس ہوتی کیا ہے, کس طرح کی جاتی ہے, سینس کس طرح وہ ڈیولپ کی جائے, بزنس سینس کہاں سے ڈیولپ کی جائے؟ اچھا دیکھو, بزنس کی سینس پیدا ہوتی ہے جب لوگ کاروبار اور کاروبار کرنے والوں کو دیکھتے ہیں. اچھا, ان میں ایک بزنس سینس پیدا ہوتی ہے. مثلا دیکھو, ہمارے آج بھی جو شیخ فیملیز ہیں اور چنیوٹی شیخ ہیں فیصل آباد چنیوٹ کے, وہ بچے کو زیادہ پڑھاتے لکھاتے نہیں. وہ کہتے ہیں وقت ضائع کرنے والی بات ہے. وہ میٹرک کرا کے اس کو کسی اور کے کاروبار میں ڈالتے ہیں, اپنے کاروبار میں نہیں ڈالتے, کیونکہ وہ مار نہیں کھا سکتا. باپ بیٹے کو کبھی جون سا وہ سختی سے پیش نہیں آئے گا, تو وہ کہیں کاروبار کی مار کھاتا ہے, ٹفن لے کے جاتا ہے, کاروبار سیکھتا ہے. کاروبار کرنے کے بعد والد اس کو اپنا کاروبار پہ کھڑا کرتا ہے. اس کو پتا ہے اپنا کاروبار کرنا کتنا ضروری ہے. جو اپنا کاروبار کرنا ہے یہ بندے کو کانفیڈنس دیتا ہے, بندے کو سمجھ آتی ہے کہ میرا جو کاروبار ہے وہ میری زندگی کتنی بدل سکتا ہے, کتنے لوگوں کا روزگار پیدا ہوگا. ایک بات بتاؤں, دکھ کی بات یہ ہے کہ وہ لوگ جنہیں کاروبار کرنا چاہیے, جن کا پوٹینشل, جن کی کرج, جن کی ہمت اتنی ہوتی ہے, وہ بیچارے ملازم ہوئے ہوتے ہیں, وہ جاب کر رہے ہوتے ہیں, وہ جاب مارکیٹ میں رول رہے ہوتے ہیں کچھ لاکھ یا کچھ ہزار کی تنخواہ پہ. یعنی قابل بندے کو اپنا آپ کبھی ضائع نہیں کرنا چاہیے. یہ جو ہمارے ہاں مزاج ہے نا کہ قابل ترین بندے بھی ضائع کرتے ہیں اپنی انرجیز کو, یہ بڑی زیادتی والی بات ہے. میں نے بڑے لوگوں کا پوٹینشل دیکھا ہے. چند دن پہلے میں بینک میں تھا تو ایک بچہ آفیسر جون سا میرے پاس آیا اور اس کا سینئر میرے پاس بیٹھا, کہتا یہ بڑا قابل بندہ ہے اور یہ آپ, میں کہا جی میں کیونکہ جانتا ہوں اس بینک میں آتا رہتا ہوں اور یہ بچہ جون سا مجھے سرو کرتا ہے اور یہ قابل ملازم نہیں رہنا, یہ قابل مالک بن جائے گا. جی آپ اتنے یقین سے کیسے کہہ رہے ہیں؟ میں کہا جی اس کے ساتھ میرا واسطہ پڑا, اس کا میں نے انٹرویو لیا, اس میں ساری خوبیاں اپنا کاروبار کرنے والی. یہ انٹرپرینیور زیادہ اچھا بن سکتا ہے. یہ انٹرپرینیور بننے کی بجائے جب یہ کر رہا ہے, دوسرے کے پاس کام کر رہا ہے, تو یہ زیادتی کر رہا ہے, یہ اپنی انرجی ضائع کر رہا ہے اور اپنی انرجی ضائع کرنے کی وجہ سے کہیں نہ کہیں یہ کل کو ضائع ہو جائے. شاہ جی, یہ بھی تو پوائنٹ ہوتا ہے نا کہ آپ لرن کرتے ہو کسی کے کاروبار میں جا کے, کسی کی آرگنائزیشن میں, کسی کی ڈپارٹمنٹ میں جا کے آپ جب سیکھتے ہو, آپ نوکری کرتے ہو, آپ لرن کرتے ہو. جب آپ وہ لرن کر لیتے ہو تو کل کو آپ بہتر طریقے سے اپنا وہ بزنس کر سکو گے. ایسا ٹھیک ہے یا آپ پڑھتے ساتھ ڈائریکٹ بزنس میں چلے جاؤ؟ اچھا دیکھیے, بنیادی طور پہ آپ اگر کہیں کام کرتے ہیں, سیکھتے ہیں اور پھر اپنا کاروبار کرتے ہیں تو زیادہ بہتر ہے. اچھا, بہت سے لوگ بغیر تجربے کی وجہ سے اور بغیر کسی جانکاری کی وجہ سے جب چھلانگ لگاتے ہیں اور ایک دم سے اپنے کاروبار کی طرف جاتے ہیں,
تو اس کا نقصان یہ ملتا ہے کہ وہ گر جاتے ہیں. بڑے لوگ ایسے میں نے دیکھے جنہوں نے پیسہ کمایا باہر سے, کویت سے, سعودیہ سے, یو کے سے, کہیں سے, اس کے بعد پیسہ لے کے یہاں آئے ہیں, کاروبار کرنے لگے, لیکن کاروبار کیا اور ڈوب گئے ہیں. وجہ یہ ہے کاروبار کے لیے آپ کو کچھ چیزیں ہیں جو چاہیے, جن کو آج ہم گنوائیں گے, اور اگر وہ آپ میں لوازمات سارے پورے نہیں ہیں آپ کاروبار نہیں کر سکتے. کاروبار صرف پیسے سے نہیں ہوتا. بڑے لوگ یہ بھی مت ہے کہ کاروبار کرنے کے لیے پیسہ چاہیے, یہ سراسر میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ بے وقوفی ہے. کاروبار پیسے سے نہیں ہوتا. کاروبار کا پہلا اصول ہے کاروبار آئیڈیا سے ہوتا ہے. اگر آپ کے پاس کوئی طاقتور آئیڈیا نہیں ہے نا تو آپ کاروبار نہیں کر سکتے. لوگوں کے پاس نا کوئی طاقتور آئیڈیا نہیں ہوتا. جب آئیڈیا نہیں ہوتا تو اس کا نقصان ہی ہوتا ہے کہ وہ آئیڈیا نہ ہونے کی وجہ سے دوسروں سے آئیڈیا لیتے رہتے ہیں. بڑے لوگ مجھے ملتے ہیں, کہتے ہیں جی شاہ صاحب ہم کون سا کاروبار کریں تو ہم کامیاب ہو جائیں گے. تو میں انہیں کہتا ہوں کہ جناب جو میرے مشورے پہ چلے گا وہ تو کبھی نہیں ہوگا. آپ خود دیکھیں کہ اس معاشرے میں, اس ملک میں کہاں ویکیوم ہے, سپیس موجود ہے. جب آپ سپیس ڈھونڈتے ہیں اور سپیس کو فل کرتے ہیں تو آپ زیادہ کامیاب ہوتے ہیں. اچھا, ہم ویکیوم کو دیکھیں یا اپنا پرسنل انٹرسٹ دیکھیں, اپنے اندر جو ایک انٹرسٹنگ فیکٹر, کیونکہ آپ کا جس چیز میں انٹرسٹ ہو, دلچسپی, آپ وہ چیز زیادہ اچھے سے کرتے ہو, تو ویکیوم بھی دیکھیں ساتھ اپنا پرسنل انٹرسٹ. دونوں چیزیں دیکھیں. ایک پہلی چیز جو انسی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے پہلا تو یہ کام کرنا ہے کہ آپ نے ڈھونڈنا ہے کہ آپ کی انٹرسٹ کیا ہے. ٹھیک ہے, اپنے انٹرسٹ میں کھیلیں گے تو تھکیں گے نہیں, اس پہ تو ہم پروگرام کر چکے ہیں. لیکن ضروری ہے کہ آپ دیکھیں معاشرے کو ضرورت کیا ہے. مثال دیتا ہوں آپ کو میں, یہ اوبر اور کریم ہے, یہ ایک ضرورت تھی. لوگ رکشے پہ, لوگ ٹیکسی پہ, اور ٹیکسی والے کس لیول پہ بلیک میل کرتے تھے آپ سوچ نہیں سکتے. مثال آپ کو دیتا ہوں, بیچارہ ایئرپورٹ سے ایک بندہ 4 بیگوں کے ساتھ اگر اترا ہے نا, سعودیہ سے, دبئی سے, کہیں سے, وہ بیچارہ کما کے تحفے تحائف لا کے آ رہا ہے, اور ٹیکسی والا اسے بلیک میل کرتا تھا. وہ لاہور کے ہی مضافات میں کہیں جانے کا 2-4-5 ہزار روپیہ مانگ لیتا تھا کیونکہ بلیک میلنگ تھی. اوبر اور کریم آئے, سافٹ ویئر ہے, بٹن دبایا آپ نے, اور بٹن دباتے ہی آپ کی ٹیکسی آپ کے پاس آئی. آپ سافٹ ویئر کے ذریعے جو پیسے آ رہے ہیں وہ پے کرتے ہیں, وہ 300-400 روپیہ بنتا ہے. ٹھیک ہے, 300-400 روپے پے کر کے آپ اپنی منزل پہ پہنچ گئے. یہ اب ایک آئیڈیا تھا کہ سروس تو تھی, سروس اچھی نہیں تھی. اس طرح کئی آئیڈیاز آئے. آپ اگر دیکھیں تو اس ملک میں, معاشرے میں کئی لوگوں نے آئیڈیاز کو ٹرائی کیے. سیور فوڈ چین, فاسٹ فوڈ یہ آئے, شوارما, کئی ایسی چیزیں آئی ہیں, لوگوں نے اس کو ٹرائی کیا اور اس میں جگہ بنا گئے. یہ برانڈز جتنے آئے کپڑوں کے, یہ سارے کے سارے برانڈز آئیڈیاز تھے کہ ایسے بھی کپڑے بیک سکتے ہیں. اس سے پہلے مجھے آج بھی یاد ہے 20-25 سال پہلے 2-3 کپڑوں میں میلز میں برانڈ تھے, اور ہمیں کپڑے خرید کے سٹچ کرانے پڑتے تھے. کبھی جیب نیچے ہو جاتی تھی, کبھی جیب اوپر ہو جاتی تھی, کبھی جو ان سا وہ کندھا تنگ ہوتا تھا, کبھی بازو تنگ ہوتا تھا. یہ سارے زمانے ہم نے دیکھے. برانڈز نے کیا کیا, انہوں نے کہا جی جرنل فٹنگز پہ آ جائے. جرنل فٹنگز پہ آ کے اس کے بعد جرنل سائز پہ آپ اس کے اندر آلٹریشن کروا سکتے ہیں. اور برانڈز نے اتنی ویلیو بنا لی اپنی کہ آج آپ کپڑے پہنتے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں آپ نے کون سا برانڈ پہنا ہوا ہے جی. یہ سپیس جون سی تھی, یہ ایک بزنس سپیس تھی, کچھ لوگوں نے فل کر لی. یہ جو پانی ہے بوٹل میں جو آپ یوز کرتے ہو کسی کمپنی کا, ایک آئیڈیا تھا. لوگ جو ان سے تھے وہ پانی پیتے تھے, صاف نہیں ہوتا تھا. صاف پانی دنیا میں ایک بہت بڑا مسئلہ تھا. کچھ اداروں نے, کچھ بزنس مینز نے آئیڈیا پکڑا کہ پانی صاف کر کے بوٹل میں ڈال کے اگر بیچا جائے. شروع میں جب آپ کو شاید یاد ہو, پانی جب آیا تھا بوٹلز میں بکتا نہیں تھا. لوگ کہتے تھے پانی بیچنے لگے ہو, یعنی 20-25 روپے کی پانی کی بوتل خریدنی. آج لوگ پانی کی بوتل خرید کے ہی پیتے ہیں, انہیں پتہ لگ گیا پانی بھی خرید کے پینا چاہیے. ڈائپر, بچے جو ان سے ہم نے جنگ یہ پہنے ہوئے, ہم نے کچھیاں پہنی ہوئی ہیں, تو یہ کچھی اور جنگ یہ جون سا تھا جو کہ گندا ہو جاتا تھا اور پورے محلے کی مکھیاں پیچھے پیچھے پھر رہی ہوتی تھی بچے کے. یہ جنگیا جون سا تھا, اس کی ماڈرن شیپ آئی, آئیڈیا تھا ڈائپر. اب ڈائپر جون سا, پیمپر یا کوئی بھی کمپنی جون سی ہے وہ ڈائپر بیچ رہی ہے, وہ ڈائپر بیچتی ہے اور آپ کی ضرورت کو فلفل کر دیتی ہے. سو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ ایک آئیڈیا پکڑتے ہو اور آئیڈیا کے ذریعے مارکیٹ کر دیتے ہو. آئیڈیا پکڑتے ہو, آئیڈیا کے ذریعے جو ان سے آپ ایک نیا ٹرینڈ سیٹ کرتے ہو. وہ جس کی آنکھ دیکھ نہیں رہی کہ کیا کیا کہاں کہاں کمی ہے, اس کمی کو فل نہیں کرتی, تو وہ آئیڈیا اس کے پاس نہیں آئے گا. میں سمجھتا ہوں آئیڈیا بھی ایک بلیسنگ ہوتی ہے. بالکل, جو آئیڈیا نہیں ڈھونڈ سکتا وہ کام بھی نہیں کر سکتا. آئیڈیا ایک بلیسنگ ہے. بہت سے لوگ ہم دیکھتے ہیں وہ ان ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں, لیکن بزنس میں وہ مطلب ان کا چل رہا ہے, بزنس بہت اچھا چل رہا ہے, ڈیفینیٹلی سینس ہے بزنس کی. تو وہ لوگ جو ایجوکیٹڈ ہیں, تو ان کا اگر کمپیریزن کیا جائے ایجوکیشن کا, اگر آپ ان ایجوکیٹڈ بھی ہو پھر بھی بزنس کرے, تو کس کو آپ زیادہ دیکھیں گے آگے اور کس کو آپ تھوڑا سا پیچھے دیکھیں گے؟ ایک بات یاد رکھیے گا کہ ایجوکیٹڈ لوگ جو آ رہے ہیں
نو ڈاؤٹ ان کی بڑی گرومنگ ہے, لیکن ماننا پڑے گا کہ جو کلاسیکل ہمارے کاروباری لوگ تھے, دنیا میں ایک بڑی تعداد 80-90% رچ لوگوں کی یونیورسٹی گریجویٹس کی نہیں ہے. آپ اطلاع کریں, دنیا میں کوئی بزنس کا پروفیسر کھرپتی نہیں ہے, بلینئر نہیں ہے. مزے کی بات ہے, سب کے سب بزنس مین, انڈسٹریلسٹ ہیں جو انہوں نے پیسہ کمایا ہے, وہ آئی ٹی کے ذریعے, سافٹ ویئر کے ذریعے, کسی بھی چیز کے ذریعے. ہمیں ماننا پڑے گا کہ بزنس پڑھانے والا ممکن ہے بزنس مین نہ ہو, بلکہ ہوتا ہی نہیں ہے. بزنس پڑھانے والے لوگ بزنس مین نہیں ہیں. اس میں ایک پازیٹیو چیز جو ان سی ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جن کی آنکھ دیکھتی ہے کہ یار ضرورت کیا ہے, ٹرینڈز بدل رہے ہیں, زمانہ بدل رہا ہے, لوگ کیا مانگ رہے ہیں, لوگوں کو کیا چاہیے. مثلا ایک آئیڈیا ہے, اب دیکھیں سر عام ہم ٹی وی پہ بیٹھ کے ایک آئیڈیا دے رہے ہیں. جی. لاہور میں اچھی چائے بڑے کم جگہوں سے ملتی ہے. گنتی کے 3 یا 4 ایسے ڈھابے یا ہوٹلز ہیں جن کی چائے جو سی ہے وہ برانڈ ہوئی ہے. مثلا اگر ہم ٹیمپل روڈ کی بات کریں تو وہ گونگوں کی چائے جو سی ہے وہ کچھ لوگوں نے پی ہوگی. اس طرح لاہور کے 4-5 کھوکے ہیں جو فیمس ہیں. اس کا مطلب ہے چائے تو بہت زیادہ پی جاتی ہے, اور 80-90% ہوٹلز میں چائے اچھی نہیں مل رہی کیونکہ چائے بنانی نہیں آتی. چائے کا ذائقہ ہی نہیں ہے, چائے کا ملک اچھا نہیں ہے, چائے کی پتی اچھی نہیں ہے, چائے کو جو ابالا آ کے پکتی ہے چائے, جو ذائقہ چائے کا بنتا ہے وہ ذائقہ بنا ہی نہیں پاتے لوگ. سو ہوتا کیا ہے کہ یہ آئیڈیا کہ اس کو فل کیا جائے. ایک چھوٹی سی مثال, انڈیا میں, اور یہ برانڈ دبئی میں بھی جا چکا ہے, اگر آپ دبئی جائیں تو فلی کی چائے پی. فلی بڑا ایک فیمس برانڈ ہے. فلی جو ہے وہ چائے کا کپ کے اوپر وہ زعفران ڈالتا ہے, وہ زعفران ڈالتا ہے تو زعفران کا فلیور آتا ہے, ساری تھکاوٹ زعفران اتار دیتا ہے آپ کا. وہ چائے کا ذائقہ, اس میں الائچی کا جو اسمیل اور زعفران کی جو ایک خوشبو بھینی آتی ہے, آپ کی ساری تھکاوٹ اتر جاتی ہے. اب یہ ایک آئیڈیا ہے. دبئی میں, انڈیا میں فلی دبئی میں چھا گئے. فلی جون سا ہے وہ ایک برانڈ کے طور پہ آ گیا, یعنی چائے کا برانڈ بن گیا. چائے دکانوں پہ مل رہی ہے فلی کے نام سے. بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ اگر کوئی سپیس دیکھتے ہو, اس کو فل کرتے ہو. اب یہ جو فلی والا ہے, اگر آپ, میں یقین سے کہوں گا اگر اس کا انٹرویو لیا جائے, میں نے پڑھا دیکھا نہیں لیکن میری ریسرچ جو ان سی ایز اے بزنس کنسلٹنٹ کے طور پہ, اس نے دیکھا ہوگا کہ دبئی میں انڈین اور پاکستانی بڑے ہیں. اچھا یہ دودھ والی جو چائے ہے نا, جو کاڑ کے بناتے ہیں ہم, یہ انڈین پاکستانی زیادہ پیتے ہیں. وہ گورے نے باقاعدہ لگائی ہے, جیسے نشئیوں کو نشہ لگ جاتا ہے, ہمیں چائے لگ چکی ہے, ہم دن میں 3-4 کپ آپ کے سامنے میرے سامنے چائے کا کپ پڑا ہوا چائے پیتے ہیں. انہوں نے ریسرچ کی ہوگی کہ یار یہ تو چائے لوگ پیتے ہیں, چائے ہے کوئی نہیں. جب چائے نہیں ہے, کافیز ہمارا اتنا کلچر نہیں ہے. انڈو پاک میں کافی شاپ اب آنا شروع ہوئی ہیں. انڈو پاک میں کافی کا ٹرینڈ نہیں ہے, چائے کا ٹرینڈ ہے. موسم جو سا ہے وہ گرم ہے. ایٹ ایوریج اگر دیکھا جائے تو زیادہ تر انڈو پاک کا جو موسم ہے وہ گرم ہے, چائے پی لی جاتی ہے. کافی ذرا زیادہ گرم محسوس ہوتی ہے, تو ادھر وہاں پر جگہ خالی تھی. اسی طرح ہمارے معاشرے میں جگہ خالی ہے بہت سی, تو یہ جگہ جو خالی ہے اس کو فل کیا جا سکتا ہے, فل کیا جائے. چائے والا بالکل ایک برانڈ بن گیا نا, چائے والا. اور ایک چائے پراٹھا بھی نام سے, چائے پراٹھا بھی آیا, ٹھیک ہے کہ نہیں, جون سا پراٹھا اسٹوڈیو کے نام سے, چائے پراٹھا اسٹوڈیو کے نام سے. میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جون سا ہے نا, کم از کم زندگی میں ہمیں یہ ضرور ڈھونڈنا چاہیے اپنے ایک زندگی میں, ایک زندگی جسے جینا لازمی, کہ کیا ہم محتاج ہو کے جی رہے ہیں. اگر محتاج ہو کے جی رہے ہیں تو بہتر اپنا کاروبار کریں, آئیڈیا ڈھونڈیں. آئیڈیا ڈھونڈ کے آپ کام, مجھے ایک پیشنٹ بچہ ملا, اب آئیڈیا اس نے جو سا وہ پکڑا ہوا تھا, وہ انٹرنیٹ پہ کتابیں بیچتا ہے. اچھا بڑے لوگ ایسے ہیں جو کتابوں کی دکان پہ نہیں جا سکتے. اردو بازار جانے کے لیے نا آپ کو باقاعدہ جہاد کرنا پڑتا ہے. آپ گاڑی کہاں پارک کریں گے, پارکنگ ہے ہی نہیں. موٹر سائیکل پہ جائیں تو موٹر سائیکل کی پارکنگ نہیں ہے, رکشے پہ جائیں تو دنیا جہان کا گھٹا مٹی آپ نے کھانا ہے. سو کتابیں خریدنے کے لیے آپ کو اردو بازار جانا یا کتابوں کی شاپ پہ جب جانا مشکل ہو جاتا ہے. انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے ٹھک آرڈر دینا بڑا آسان ہے. اس بچے نے مجھے بتایا کہ شاہ صاحب میں نے انٹرنیٹ پہ کتابیں بیچنی شروع کی اور میں منتھ کا لاکھوں روپے کما رہا ہوں. اس کا مطلب ایک آئیڈیا ہے. اب آئیڈیا جو سا ہے یہ پکڑا اور کاروبار شروع. اب نہ شٹر کی ضرورت, نہ ایل ڈی اے کا چھاپا, نہ کارپوریشن کے لوگ آ گئے کتابیں اٹھا کے لے گئے, بلکہ انٹرنیٹ پہ کتابوں کی دکان لگی, انٹرنیٹ سے لوگ خرید رہے ہیں, انٹرنیٹ سے پیسے آ رہے ہیں اور آپ کا کاروبار چل رہا ہے. آئیڈیاز دنیا میں لاکھوں ہزاروں ہیں. اگر لوگ کہتے ہیں جی آئیڈیا, اصل میں لوگوں کے پاس نا برین نہیں ہوتا, وہ مقناطیسیت نہیں ہوتی جس سے آئیڈیا ڈھونڈے, آئیڈیا پکڑے اور آئیڈیا سے کام کرے. جب آپ کے پاس آئیڈیا نہیں ہوتا, تعلیم ہوتی ہے, ڈگریز ہوتی ہیں, ایکسپوئر ہوتا ہے, تجربہ ہوتا ہے, لیکن آپ کے پاس آئیڈیا نہیں ہوتا. آئیڈیا نہ ہونے کی وجہ سے جو آئیڈیاز ہوتے بھی ہیں, سنے سنائے آئیڈیاز میں جان نہیں ہوتی.
जाएं। अच्छा, पॉलिश नहीं हो सकते, बाज़ दफा कुछ लोगों के आइडियाज बहुत अच्छे होते हैं लेकिन पॉलिश नहीं होते, तो मैं आपसे ये भी लिंक करना चाहूंगी कि बिजनेस मैनेजमेंट बिजनेस के अंदर क्यों जरूरी है, और इसको मैं चाहूंगी आप डिफाइन करें। अच्छा देखिए, बिजनेस जो है ना, कारोबार एक फुल टाइम काम, नौकरी फुल टाइम नहीं होती। नौकरी आप सुबह गए 5 बजे, शाम 5 बजे, हाथ जाड़ा और वो आप जा रहे हैं। इसके मुकाबले में जो दूसरी चीज है वो है कारोबार। कारोबार 24 घंटे की टेंशन है, कैसे आपका दिमाग हर वक्त लगा होता है, नफा नुकसान, फायदा, अपना पराया, कारोबारी दोस्ती। आप इवन के शादियों के महफिलों में डीलें करके आ जाते हैं, आप सालगिरों पे अपने पराये की पहचान कर रहे हैं, यार ये मेरी कारोबारी डील है। आपका दिमाग हर वक्त क्लाइंट पे लगा होता है, हर वक्त प्रोडक्शन पे लगा होता है। कारोबार में ऑनरशिप होती है, अपना, मेरा है, मेरा कारोबार है। ये जो मेरा कारोबार है और अपना है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। बड़े लोग ऐसे हैं जिनके पास मेरा कारोबार, अपना, ये फीलिंग नहीं होती। जब नहीं होती, जिस कारोबार को आपने अपना आप नहीं दिया, वो तरक्की कैसे करेंगे, उसमें ग्रो कैसे करेंगे? सो जरूरी ये है कि आप अपने कारोबार में अपना अगर फील करेंगे, यार मेरा कारोबार, मैंने इसको ग्रो करना है, मैंने आगे बढ़ना है, तो फिर आप ज्यादा तरक्की करेंगे। तो सर, आइडिया आपके पास है, पॉलिश भी हो गया, इन्वेस्टमेंट नहीं है, सरमाया नहीं है, मंसूबा नहीं है, क्या करेंगे? देखिए, कारोबार करने के लिए पहली चीज आइडिया, दूसरी चीज ये, आइडिया में आप जान है तो आप कन्विंस्ड हैं। जब आप कन्विंस्ड हैं तो आप किसी को कन्विंस कर सकते हैं। क्या बात है, बहुत। जब आप किसी को कन्विंस करते हैं तो एक बात बड़ी मजे की बताऊं, बड़ी दुनिया के पास पैसा है, आइडिया नहीं है। ऐसा ही है, उल्टा, कुछ लोगों के पास आइडिया होता है, कुछ लोगों के पास पैसा नहीं, पैसा होता है। पैसा और आइडिया मिलता है, दोनों जुड़ते हैं तो काम होता है। लकी वो लोग होते हैं जिनके पास पैसा भी है, आइडिया भी है, दोनों साथ ही हैं। बड़े कम लोग होते हैं जिनके पास पैसे की इंतहा होती है लेकिन आइडिया कोई भी नहीं होता। वो तलाश कर रहे होते हैं कि हम कहीं इन्वेस्ट करें। तो आइडिया वाले बंदे को चाहिए कि वो अपने आइडिया को कम्युनिकेट करे, बात करे, और आइडिया में अगर जान है तो कन्विंस करे कि यार ये इन्वेस्ट करते हैं, ये आइडिया, और हम आगे बढ़ सकते हैं। सही। अच्छा, एक तरीका तो ये, दूसरा ये, हमारे बच्चे जो उनसे ना, यंगस्टर्स बड़े अजीब है, वो महंगा मोबाइल हाथ में पकड़ा होता है, सही, कहते जी पैसा कोई नहीं है, पैसा नहीं है। मैं कहता हूँ जी बेचो इन्हू वेच के तो इन्वेस्ट करो, छोटा सा कारोबार शुरू कर दो। सही। हर बच्चा बड़ा सा कारोबार शुरू करना चाहता है, बड़ी सी को गेम, खुदा के बंदो, जो छोटा सा कारोबार नहीं कर सकता वो बड़ा सा कारोबार भी नहीं कर सकता।